السلام علیکم سامعین، 17 جمادی الاولیٰ ہے، 12 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے حرم شریف کے خادم کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خبر کے لیے ہم جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے شعبہ تجوید کے استاد جناب قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کے نہایت شکر گزار ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ شیخ عوض الصبحی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی عمر تقریباً 134 سال تھی۔ وہ 100 سال سے حرم شریف میں خدمت انجام دے رہے تھے اور شریف مکہ کے دور میں یہاں آ کر بس گئے تھے۔ تقریباً 104 برس سے وہ یہیں مستقل نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے ان کو حمامۃ الحرم، حرم کا کبوتر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی زندگی کے بارے میں اور تفصیل دی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان کعبہ شریف اور مسجد حرام سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ خدا کے اس پاک گھر کی زیارت کے لیے مشرق و مغرب سے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، مگر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے ساتھ محبت و عقیدت کا جو اظہار ایک سعودی معمر شخص نے کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں ملنا غالباً مشکل ہے۔ عوض الصبحی نامی اس معمر شخص کی عمر 125 سال سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ وہ پچھلے 96 برس سے مسجد حرام میں باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران صرف ایک بار ایسا ہوا کہ عوض الصبحی مسجد حرام میں باجماعت نمازیں نہ پڑھ سکے۔ یہ اس وقت 1979 کی بات ہے جب حرم شریف پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے علاوہ عوض الصبحی نے کبھی حرم شریف کی باجماعت نماز نہیں چھوڑی۔ واضح رہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نیکیوں کے خوگر اس بزرگ نے کتنا ثواب کمایا ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے جب ان کی عمر صرف 16 برس کی تھی۔ اس کے بعد وہ حرم شریف کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی مسجد حرام کی حدود سے باہر نہیں نکلے، اس لیے مکہ مکرمہ میں انہیں حمامۃ الحرم یعنی حرم شریف کا کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے اخبار مکہ نیوز کے مطابق عوض الصبحی اپنے 93 سال کے باوجود ہر نماز میں مسجد حرام کی پہلی صف میں موجود رہتے تھے۔ وہ اپنے اس معمول پر گزشتہ 96 برس سے عمل پیرا ہیں۔ نماز کے بعد وہ دیوانہ وار مختلف دعائیں پڑھتے تھے۔ کبھی کعبہ شریف کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے۔ پہلے وہ بغیر کسی سہارے کے خود طواف کیا کرتے تھے۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، مگر کمزوری کے باوجود بغیر وہیل چیئر کے صرف لاٹھی کے سہارے اپنے رب کے مقدس گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ تاہم اب ان کی کمر بہت زیادہ جھک گئی تھی۔ حرم شریف کے کبوتر کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ ان کا تعلق سعودی علاقہ القاہ سے ہے۔ وہ تقریباً 1 صدی پہلے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم شریف جاتے اور تمام نمازیں وہاں باجماعت ادا کر کے صرف فجر کے بعد گھر واپس آتے۔ تقریباً 12 سال تک ان کا یہ معمول رہا۔ بعد میں حق تعالیٰ نے اپنے گھر کے ساتھ ان کی محبت کی قدردانی کرتے ہوئے حرم شریف میں ان کے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا۔ ہوا یوں کہ اس دوران مسجد حرام کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس میں کام کرنے لگے۔ جب تک وہ اس تعمیراتی کمپنی کے ساتھ منسلک رہے، وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی حق تعالیٰ نے انہیں حرم شریف میں بواب ان دربان کی ملازمت سے نوازا۔ وہ مسجد حرام کے دروازوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اب اس ضعیف العمری میں وہ اس ملازمت سے بھی سبکدوش ہو چکے ہیں، مگر دونوں ملازمتوں کی پینشن انہیں ملتی ہے، جس سے ان کا اچھا گزارا چل رہا تھا۔ عوض الصبحی گزشتہ 110 برس سے مسجد حرام میں مقیم تھے۔ اس دوران وہ صرف ایک بار بیمار ہوئے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جس سے وہ مسجد حرام کی چند نمازوں سے محروم ہو گئے۔ ان کے بیٹے عوید الصبحی کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ عیدین کے علاوہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتے تھے، صرف چند گھنٹے ہی آرام کرتے تھے۔ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی آخرت کی فکر میں گزرتی۔ دنیا میں ان کا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے دشمنی، دنیاوی باتیں کرتے تھے۔ حرم شریف میں اس طویل لمبے قیام کے دوران عوض الصبحی نے تمام حالات و واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا سانحہ وہی تھا جب 1979 کے آخری دنوں میں باغیوں نے مسجد حرام پر قبضہ کیا تھا۔ اس دوران تقریباً 500 حجاج کرام شہید ہوئے تھے۔ پھر فوج کے کمانڈوز نے آپریشن کر کے تمام باغیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ نام کے بارے میں بتا دو کہ ان کا نام جو اہل عرب استعمال کر رہے ہیں وہ عوض ہی استعمال کر رہے ہیں، عین اور واد کے ساتھ میں۔
عین پر صبر، واو پر صبر اور واد سکون، اس طرح اہل عرب استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ہم ان کی پیش کر رہے ہیں، اور یہ خبر مصدقہ خبر ہے۔ کئی عربی زبان کے جاننے والوں نے، ماہرین نے